تو فطرانہ یعنی زکات الفطر، ایک ہوتی ہے زکات اور ایک ہوتی ہے زکات الفطر۔ زکات جو ہوتی ہے وہ سال گزرنے کے بعد دی جاتی ہے۔ کتنا؟ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا خریدنے کا پیسہ ہے یا 52.5 تولہ چاندی خریدنے کا پیسہ ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو ہر 100 کے اوپر 2.5 روپیہ آپ نکال دیں۔ اگر 7.5 تولہ سونا سے کم کا پیسہ ہے، 52.5 تولہ چاندی سے کم چاندی ہے یا اس سے کم پیسہ ہے تو اس پر زکات نہیں۔ یہ تو زکات ہے جو سال بھر میں دی جاتی ہے، یہ فرض ہے۔ اور یہ کون آدمی دے گا؟ ایک تو سال گزر جانے کے بعد دی جائے گی اور دوسرے جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا۔ لیکن زکات الفطر جو فطرانہ دیا جاتا ہے یہ بھیک مانگنے والا بھی دے گا، اس لیے کہ یہ جو فطرانہ دیا جاتا ہے، زکات الفطر دی جاتی ہے، یہ فرض ہے۔ یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ روزے کے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے، کوئی نقص ہو گیا ہے تو فطرہ دے کر کے اللہ اس فطرے کے ذریعے اس کی بھرپائی کر دے اور اس کا تدارک کر دے، یہ اس لیے دیا جاتا ہے۔ تو ایک فقیر کو بھی، وہ بھی روزہ رکھتا ہے، لہذا فقیر کو بھی یہ زکات نکالنی ہے جس کو زکات الفطر کہتے ہیں۔ زکات الفطر کب نکالنا چاہیے؟ نماز عید سے جانے سے پہلے نکال دینا چاہیے۔ اگر نماز عید کے بعد نکالتا ہے تو وہ صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں جو فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 دن یا 2 دن پہلے نکال دیتے تھے، 1 یا 2 دن پہلے نکال دے، اس کے پہلے نہیں نکالنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے تو وہ مقصود فوت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زکات الفطر کا مقصد یہ ہے کہ بھئی کپڑے لے لیں یا اس دن غلہ لے کر کے آدمی اچھے سے اچھا کھا سکے۔ اگر بہت پہلے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ غلہ نکل جائے، بیچ کر کے کسی اور مصرف میں لگا دے، تو زیادہ پہلے بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1 دن یا 2 دن پہلے فطرانہ نکال دے، یا اگر 1-2 دن پہلے نہ نکال سکے تو عید کے دن نماز عید ادا کرنے سے پہلے وہ فطرہ نکال دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2.5 کلو، 1 سا کا اندازہ الگ الگ لوگوں نے کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ بھی فیس بک کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے کہ نقدی دی جائے، روپیہ دیا جائے یا غلہ دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غلہ ہی دیا جائے، اگر غلہ نہیں دیتے ہیں تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دینا چاہیے، جھگڑا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بیچ بیچ کا اعتدال کو جو راستہ وہ اختیار کیا جائے، کوئی غلہ دے دے تب بھی صحیح ہے اور کوئی پیسہ دے دے وہ بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ برف بیچنے کے لیے آتے تھے، برف بیچنے والے، تو ہم لوگ گیہوں دے کر کے وہ برف لے لیتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ 1 کوئنٹل یعنی 100 کلو دے کر کے ہم لوگ کپڑا لے لیتے تھے۔ تو گویا کہ گزشتہ زمانے میں یہ غلہ بھی بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا، بطور کرنسی استعمال کیا جاتا تھا۔ کھجور ہے بطور کرنسی، تو اگر غلہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے اور اگر روپیہ دے دیا گیا تب بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو بہت مشہور ہے، جس کو حدیث مسرات کہتے ہیں۔ مسرات، میم، صاد اور ڈبل رے، الف اور گولتے۔ مسرات کس کو بولتے؟ ایک آدمی بکری خریدنا، آپ کے پاس بکری ہے، اب میں آیا خریدنے کے لیے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو صبح سے دوہا نہیں اور دودھ پورا اس کے تھن میں جمع ہے۔ اب میں خریدنے کے لیے، ارے یار یہ بکری تو بڑی دودھاری ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس بندے نے وہ صبح سے اس کو دوہا نہیں ہے۔ اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھئی یہ بکری بڑی دودھاری ہے اور اس کی چھاتی میں پورا دودھ بھرا ہوا ہے، تو ایسی بکری کو مسرات کہتے ہیں۔ اب گھر پہ لاتے ہیں اور جب دوہتے ہیں تو ایک دفعہ دوہنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو وہ دودھاری نہیں ہے، تو اب اس بکری کو واپس کر کے آپ اپنا پیسہ لے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اور اگر رکھنا چاہے تو بکری کو رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے، اگر آپ واپس کر رہے ہیں تو یہ جو دودھ آپ نے دوہا ہے اس کے بدلے میں 1 سا دے دیں،
وہ جو ہم لوگ ایک سا فطرانے میں نکالتے ہیں، ایک سا الگ سے دے دیں. کیوں؟ اس دودھ کے بدلے میں جو آپ نے دودھ دہا اس کی چھاتی میں جو جمع تھا. اب بتاؤ یہ جو ایک سا یہ جو دیا گیا ہے دودھ کے بدلے میں، یہ کیا ہے؟ کرنسی ہی تو ہے. پیسہ نہیں دیا جا سکتا کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں آپ ایک سا کا، اور ایک سا کھجور بھی دے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور اور یہ غلہ بطور کرنسی بھی استعمال ہوتا تھا. لہذا آدمی زکات الفطر کو نقدی کے طور پر بھی دے سکتا ہے، پیسہ دے سکتا ہے غریبوں کو، اور دوسرے غلہ دینا چاہے تو غلہ. لہذا جو لوگ یہ کہتے غلہ ہی دیا جائے، غلہ اگر نہیں دے رہا تو جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نقدی ہی دی جائے، غلہ نہیں دے سکتے. دونوں ایکسٹریم پر پہنچے ہوئے ہیں، انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. اور بیچ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے. کوئی نقدی دے دینا چاہے نقدی دے دے، کوئی غلہ دینا چاہے تو غلہ دے.